حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی روزہ دار کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، اور رمضان المبارک کے روزے تو سبحان اللہ یہ فرض ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ نے دو بہترین خوشیاں رکھی ہیں، ایک وہ فرحت کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک سب سے بڑی فرحت اور خوشی کہ اس سے بڑی خوشی ابن آدم کے نصیب میں نہیں ہے، وہ ہے دیدار خدا بندی۔ اللہ اکبر! فرمایا یہ دو فرحتیں اس شخص کو نصیب ہوں گی کہ جو روزہ رکھتا ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس کا ایک معنی، ایک انداز اہل علم نے یہ بھی رکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میری ذات کا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا، یا یوں سمجھیں کہ اسے میں حاصل ہو جاؤں گا۔ خیر، اس کا لطف تو صوفیاء یا اہل اللہ لیتے ہیں، عام عوام اس کو سن سکتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کا شوق رکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ قرب، اس کا فہم ضرور انسان کو عطا فرمائے گا۔ اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، یا جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو روزے کی جزا کو اخفاء میں رکھا گیا، یعنی پوشیدہ رکھا گیا، حالانکہ بہت سی نیکی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، اور بہت سی نیکی ہیں کہ جن کا اجر 700 گنا تک بیان کیا گیا ہے، لیکن روزے کا اجر پردہ اخفاء میں رکھا گیا، یعنی بندے کو قیامت کے دن جب روزے کا اجر سامنے نظر آئے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ آج اس کے رب نے اسے روزے کا اجر عطا کیا۔ یعنی پردہ اخفاء میں رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا اجر بندے کو نصیب ہوگا کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔